کوئی مسلمان سنی صحیح العقیدہ اگر وہ محفل کا انعقاد کرتا ہے، اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے میلاد شریف کا انعقاد کرتا ہے، محفل کو سجاتا ہے، تو سامعین کرام اس محفل میں جو ذکر کیا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا تذکرہ کیا جاتا ہے، رب تعالیٰ کے محامد جلیلہ کو بیان کیا جاتا ہے، رب کی حمد کے ذکر کیا جاتا ہے، رب کی حمد بیان کی جاتی ہے، تو سامعین کرام جس محفل کو سننے کے لیے سجایا جاتا ہے، بیان کرنے کے لیے سجایا جاتا ہے، تو اس محفل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل و خلق سے نہیں جانا جاتا، بلکہ اس کے طریقہ بیان بھی یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے محفل کے انعقاد کی ابتدا میں رب تعالیٰ کے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب رب تعالیٰ کے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد رب تعالیٰ نے جو احسانات، جو نوازشیں، جو نعمتیں رب نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے، ان تمام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ رب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے پیدا کیا، رب نے اپنے محبوب بندے کو، اپنے محبوب نبی کو، اپنے محبوب رسول کو اس دنیا میں کیا مقام دیا، آخرت میں کیا منصب دے گا، وہ تمام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ تذکرہ کرنا اور ان کی بڑائی بیان کرنا اور ذکر الہی کا اس طریقے سے ذکر کرنا تو قرآن مجید میں جا بجا ملحوظ ہے۔ اس طریقے سے سماعت فرمائے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ہے جس نے اپنا رسول حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ نبس سے میرا رب فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ نبس سے میرا رب ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ برکت والا وہ رب ہے جس نے اپنے بندے پر، اپنے محبوب بندے پر قرآن نازل کیا جو کہ سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو۔ آگے میرا رب ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے، تمام تعریفیں اس رب وحدہ کے لیے جس نے قرآن کو اپنے محبوب بندے پر نازل کیا اور اس کے دل میں کچھ کجی نہ رکھی۔ تو سامعین کرام، محفل کا نام چاہے کچھ بھی رکھ لو، تم محفل کا نام چاہے میلاد شریف رکھ لو، لیکن اس سے اس کی حقیقت بدل نہیں سکتی۔ محفل میں ہم جو ذکر کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات رب نے کیے، جو منصب میرے آقا کو رب نے عطا کیا، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ہے اس کا نام میلاد شریف رکھنے سے۔ سامعین کرام، یہ بھی سماعت فرما امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ وَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ کی تفسیر میں تصریح فرماتے ہیں کہ وَالصَّلَاةُ تُسَمَّى ذِكْرًا، کہ نماز کو ذکر کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، ان تمام چیزوں سے ما قبل میں جتنی بھی قرآنی آیت کا ذکر کیا گیا اور امام فخر الدین رازی کے قول کا بھی ذکر کیا، تو ان تمام چیزوں سے صاف اعتراف ہوتا ہے قرآن و حدیث کا پڑھنا، واعظ و نصیحت و کلمہ و درود، یہ تمام کے تمام ذکر میں شامل ہے۔ واعظ و نصیحت کرنا، کلمہ پڑھنا، قرآن و حدیث کو پڑھنا، یہ تمام ذکر میں شامل، ان تمام سے ثابت ہوا۔ حالانکہ ما قبل میں جتنے بھی افعال گزرے وہ تمام کے تمام نفس ذکر الہی کے علاوہ مقاصد رکھتے ہیں۔ ایک حدیث سماعت فرمائے جسے امام مسلم و بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث طویل میں ذکر کیا ہے۔ سماعت فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ملائکہ فرشتے مجلس ذکر میں شامل ہونے کے بعد جب رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور رب کے حضور حاضر ہو کر اہل مجلس کا حال عرض کرتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ رہنا کہ میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے۔ تو فرشتوں میں سے کچھ کہتے ہیں کہ اے رب کائنات، اے رب ذوالجلال، ان میں تو کوئی شخص کانا تھا، اپنے فلاں کام کے لیے آیا تھا۔ تو رب فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے، رب کعبہ فرماتا ہے کہ جو شخص ذکر الہی کی محفل کے قریب بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا، لہٰذا میں نے اسے بھی بخش دیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص ذکر الہی کی محفل کے قریب بیٹھتا ہے، رب فرماتا ہے کہ اب وہ بدبخت نہیں رہتا، بلکہ ان محفل والوں کے صدقے میں، ان محفل والوں کے توسل سے اس کی بدبختی دور کر کے
اسے بخش دیا جاتا ہے، رب اپنے کرم سے، رب اپنی مہربانی سے اسے بخش دیتا ہے۔ تو یہ میلاد شریف کی برکت سے، یہ محفل کے انعقاد کے سبب سے رب فرماتا ہے کہ جو محفل کے قریب ہو اور وہ بدبخت نہیں رہتا، بلکہ اس محفل کے توسل سے، محفل کے اوپر برکت کا جو نزول ہوتا ہے اس کے سبب اس کی بدبختی دور کر کے اسے بھی بخش دیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص محفل کے قریب بیٹھتا ہے، جو محفل کے جس میں رب تعالیٰ کے رحمت کا نزول ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو رب اسے اپنے فیضان سے اس کے قریب بیٹھنے والوں پر بھی اپنا فیضان اس قدر نازل فرماتا ہے کہ اس کی بدبختی دور کر کے اسے بخش دیتا ہے۔ اب سامعین کرام، آخری 3 حدیث مبارکہ آپ سماعت کریں تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں، احادیث مبارکہ بھی بے شمار ہے جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے انعقاد ثابت ہے۔ تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کریں گے انشاءاللہ العزیز، جیسا کہ آپ نے ما قبل میں آیت مبارکہ سے، قرآن مجید کی آیتوں سے سنا۔ اب احادیث مبارکہ کی طرف رخ کرتے ہیں، سماعت فرمائے کہ پیارے آقا نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری بے شمار احادیث کریمہ ہیں، انہی میں سے کچھ احادیث کریمہ رب تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق وارد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من آذاہ فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، کہ جس نے ان کو ایذا دی، جس نے صحابہ کرام کو ایذا دی، گویا کہ اس نے مجھے ایذا دی، اور جو مجھے ایذا دیتا ہے گویا کہ اس نے رب کو ایذا دی۔ صحابہ کو ایذا دینے کا سبب بنا یہ کہ وہ رب کو ایذا دے رہا ہے، کیونکہ صحابہ کو جس نے ایذا دی گویا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی، اور جس نے حضور کو ایذا دی گویا کہ اس نے رب کعبہ کو ایذا دی۔ دوسری حدیث حضرت علی جن المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق وارد ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يحب علی جن منافق ولا یبغضہ مومنون، کہ علی سے منافق ہی بغض رکھے گا اور مومن ہی محبت کرے گا۔ تو سامعین کرام، یہ حضرت علی کے متعلق۔ اب آئے ایک تیسری حدیث مبارکہ جو انصار کے متعلق وارد ہوئی ہے۔ پیارے آقا نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حب الانصاری آیت الایمان و بغض الانصاری آیت النفاق، کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے بغض رکھنا یہ منافق کی علامت ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تینوں حدیث کریمہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اب سماعت فرمائے کہ اس میں مین نقطہ یہ ہے کہ حضرت علی جن المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف رسول اکرم نے جو نسبت کی، اور آگے صحابہ کرام کی طرف رسول اکرم نے جو نسبت کی کہ جو صحابہ کرام کو ایذا دے گا گویا کہ اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی گویا کہ اس نے رب کو ایذا دی۔ اور حضرت علی کے متعلق فرمایا گیا کہ مومن ہی اس سے محبت کرے گے اور مومن کے علاوہ منافق ہی اس سے بغض رکھے گے۔ اور تیسرے میں فرمایا، تیسری حدیث کریمہ کے اندر، کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اس سے بغض رکھنا، اس جماعت سے بغض رکھنا یہ منافق کی علامت ہے۔ تو سامعین کرام، ان تینوں جماعتوں کے متعلق جو خاص چیز دیکھی جاتی ہے کہ چاہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہو، چاہے وہ مولا المسلمین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے وہ انصار صحابہ ہو، چاہے وہ جماعت انصار ہو، ان تمام کے متعلق احادیث کریمہ وارد ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ ان تمام جماعتوں کو، ان تمام صحابہ کرام کے گروہ کو رسول اکرم، رسول معظم، سید الانبیاء، سید الرسول، خاتم النبیین جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الفت و محبت اپنے جان سے بھی زیادہ تھی، اسی لیے ان کے متعلق احادیث کریمہ وارد ہوئی ہے۔ اور جب تم سوچ سکتے ہو کہ جب صحابہ کے متعلق ایسی حدیثیں وارد ہے، جب علی جن المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق ایسی حدیثیں وارد ہے، جب انصار صحابہ کے متعلق ایسی حدیث کریمہ وارد ہے، تو سامعین کرام، وہ تو سید الانبیاء ہے، وہ تو سید الرسول ہے، وہ تو خاتم النبیین ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب
رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمت کا خوب خوب تذکرہ کرو، خوب خوب ذکر کرو۔ لیکن جو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر خوشی نہ منائے تو سمجھ لو وہ رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، رب تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کے باعث جو رسول اکرم کو مبعوث کیا اس کی ناشکری کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، وہ شخص جہنم ہی کے لائق ہے جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا انعقاد نہیں کرتا۔ سامعین کرام، یہ تینوں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے جو پیش کی گئی، تو ان تینوں کو فرمایا گیا کہ جو شخص ان سے محبت کرے گا، گویا کہ اس نے محبت مجھ سے کی، اور ان سے دشمنی رکھنا گویا کہ مجھ سے دشمنی رکھنا ہے۔ تو وہ تو ان لوگوں کے متعلق حدیث کریمہ میں وارد ہے، لیکن جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے گا، جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیجا الفاظ کہے گا، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پر انگلیاں اٹھائے گا، اس کا حال کل بروز قیامت کیا ہوگا اللہ بخوبی جانتا ہے، اور جاننے والا ہے کہ ان لوگوں کا حشر جہنمیوں کے ساتھ ہوگا۔ رب نے جو نعمتیں دی ہے تمہیں، اس پر شکر بجا لاؤ اور اپنی رب کی نعمتوں کا خوب خوب ذکر کرو۔ اور سب سے بڑی نعمت ایمان والوں کے لیے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا ہے کہ رب نے ہمیں امت محمدیہ میں شامل فرمایا۔ ہمارے لیے سب سے بڑی شرف یابی کی بات ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ان کے امت میں پیدا ہو کر ان کے میلاد کا انعقاد نہ کرے تو وہ حضور کا گستاخ ہے، والعیاذ باللہ۔ رب تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اہل بیت اطہار کے صدقے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صدقے میں، ہمیں پیارے آقا علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو منعقد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔